آمنو کا خطاب ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض ہیں، بےایمانوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ خود بتا دیتا ہے کہ میں تو چونکہ میرا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے روزے ہیں۔ احترام کرنا، اس کا مناسب احترام کرنا، اہتمام کرنا، رمضان سے پہلے اس مہینے کے لیے کوشش اور محنت کرنا، یہ تو رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہے اور مسلمانوں کا ازل سے طریقہ رہا ہے۔ بے ایمان آدمی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے اس کو خطاب ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں کتنا یہ مرتبے کی، مقام کی اور قابل توجہ بات ہے کہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگوں تم پر فرض ہے، نا لوگوں نہیں، لوگوں میں غیر مذہب بھی آتے ہیں، بے ایمان بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ اب آپ نے، میں نے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو خطاب ہے، اور وہ بتائے گا کہ میں کتنا ایماندار ہوں روزہ رکھ کر۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ روزہ صرف منہ کا، پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا کہ کھا لیا، صبح سحری کر لی تن کے اور شام کو افطاری کر لی، پھر بعد میں مارکیٹ چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، کھا پی لیا، راتی پوری کھاتے رہے، صبح کھایا اور پتہ نہیں نہ نماز نہ۔ یہ جو رمضان بخشش کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو روزہ رکھتا ہے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم، پہلے سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ تو یہ ایمان اور احتساب کے شرط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ احتساب یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے پہلے کون سی زندگی گزاری ہے، کون کون سی چیزیں روزے میں رکھ کر میرے لیے منع ہے۔ صرف پانی پینا ہی تو منع نہیں ہے، صرف روٹی کھانا تو منع نہیں ہے، فراڈ کرنا بھی تو منع ہے، ملاوٹ کرنا بھی منع ہے، قسمیں بے جا اٹھا کر سامان بیچنا بھی تو، بولے تھوڑا، یہ منع ہے، یہ مکروہات ہی روزہ ہیں۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فارغ چھٹی، صرف کھانا پینا ہی منع نہیں ہے۔ بدنگاہی سے بھی، آنکھوں کا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہلڑ پلڑ بچانا، یہ روزے کا ایمان اور احتساب نہیں ہے۔ تو نے اگر ٹائم ہی گزارنا ہے نا، اللہ کا کلام اٹھا کے ٹائم گزارنا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، چلے جی ذرا پھر آئے جی گھوم آئے، ٹائم گزار لیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ بلہ اٹھایا، کہ بٹ ٹائم گزارے، کہ ٹائم پڑا ہے سحری کا، روزے کا، افطاری کا، تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس آپ کو شاید کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو پھر قرآن کے پاس جانا پڑے گا، اور جو قرآن کے پاس چلا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں خود اس کے پاس آ جایا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ خواہش رکھتا ہے بندہ کہ اس سے اللہ کلام کرے، اللہ کلام کرے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذہن نشین رکھے لقب، اللہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ کیسے؟ وہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ فرمایا نہیں، میری امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ جو اللہ سے کلام کرنا چاہے اللہ اس سے بھی کلام کرتا ہے۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ بڑے اعزاز ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام کریں گے، اللہ ہم سے کرے۔ فرمایا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اگر اللہ آپ سے کلام کرتے چاہتے ہو، صحابہ نے کیا رسول اللہ چاہتے ہیں، فرمایا تو وضو کرو، مصحف نور کو کھول کر پڑھنا شروع کر دو، اللہ کلام کرے گا تم سے۔ اللہ کا کلام جو پڑھو گے تو اللہ تم سے کلام کرے گا۔ کبھی آپ کو کہے گا کہ بھائی بدنگاہی نہ کر، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن، ظاہر اور باطن چھپ کر بے حیائی نہ کر۔ یہ قرآن تجھ سے خطاب کرے گا، یہ قرآن کا خطاب نہیں ہے، تیرے رب کا تیرے ساتھ کلام ہے۔ اب ماں کا احترام کرتے ہیں، باپ کا کرتے ہیں، تو وہ کتنا منفرد مقام کا حامل انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کا پاس کرتا ہے کہ مجھے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ اب اللہ نے یہ منع کیا تھا کہ صبح سے لے کر رات تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، تم کھاؤ پیو نہ، مباشرت نہ کرو، تو تم جائز منقوبہ کے پاس جا سکتے ہو، رات کے معاملے میں دن کو منع ہے، کھاؤ پیو نہ، اس چیز کا تو روزہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ صرف رمضان میں منع ہے، بدنگاہی تو رمضان کے علاوہ بھی منع
کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زنا رمضان کے علامہ بھی منع ہے. کسی کا مال بٹورنا رمضان میں ہی حرام نہیں، رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے. مال یتیم کھانا رمضان میں ہی حلال نہیں، حرام نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی. اب بولے تھوڑا جس کا روزہ ہے نا لگ گیا جیسا نہیں ہو بولے میرے بیٹھے ہوئے تو اتنا محنت پہلے رکھنا شروع کیا ہے. بولو تھوڑا اتنا مشکل روزہ نہیں ہو. ہاں ٹھیک ہے، بولے تھوڑا لے کرو، سننے کے ڈھنگ ٹھپ پیدا کریں. ٹھپ پیدا ہوتا ہے سننے کے لیے. بولنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بلایا جاتا ہے بدل، بلایا جاتا ہے. سامعین پر منحصر ہوتا ہے خطاب کرنا. میں سامعین پر ہوتا ہے، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی میں وہ رٹی ٹائی بات اور ہوتی ہے. اگر وہ سننا چاہتے ہیں کچھ تو پھر بولنا پڑے گا. بولنے کے، سمجھنے کے، سمجھانے کے، سننے کے ڈھب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، سلیقے ہوتے ہیں. سلیقے ہوتے ہیں، سلیقہ شعار ہم قوم ہیں. ہم تو قائد اعظم صاحب نے بھی ہمیں نظم و ضبط اور اس چیز کی دی ہے، اور دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور صف بندی جس طرح نماز میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں صف بندی پہلے کر لینی چاہیے. جو پچھلی صف میں، اگلے صف میں آپ تشریف، ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی صف میں بھی بیٹھ سکتا ہے بندہ، کوئی منع نہیں ہے. آگے بیٹھو، کٹے نہیں لگے، سارے حضرات آگے تشریف لاؤ. حضرت آگے بہو کیا کرنے ہیں دان واش کو درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک. آ گئے تو جانتا بھی چھٹی جب پڑھنا ہے نا جمعہ تو سلام میں پھیروں گا تو جاؤ گے. وہ پیچھے باؤ یا آگے باؤ، کٹھے ہی جاواں گے انشاءاللہ سارے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جہاز میں جو اگلی سیٹیں ہوتی ہیں، جو پچھلی ہوتی ہیں، جو بالکل تھرڈ کلاس ہوتی ہے، سارے کٹھے ہی جانے نہیں، یا اگلا الگ پہلے چلا جانا ہے؟ ہاں جی کٹھے ہی جانے ہیں. ٹھیک ہے، کٹھے ہی ہم چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا ہو ایک سجدہ کریں عالم مدہوش میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو بات نہیں کیا کریں. ہم اگر آ گئے ہیں تو اپنے سلیقہ، اپنا طریقہ اپنانا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ہم معذرت کے ساتھ ایک بات کڑوی ہے، معدے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے کڑوی دوائی بھی کبھی کبھی پینی چاہیے. ولیمے پر ہم پورا ایڈجسٹ کرتے ہیں ماحول. ٹھیک ہے، پورا ہم آنکھوں سے چیک کرتے ہیں کہ پہلے کام کتوں شروع ہو سی. اتنے نیڑے ہو کے پہلے یہاں سے اتنے نیڑے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کھل گئی روٹی، آ جاؤ. ویڈیو شروع ہوتی ہے، روٹی پتہ نہیں کھلتی ہے. میں تو کہتا ہوں بندے ہی کھل جایا کرتے ہیں ہم. جو پھر غلط پاڑا مچتا ہے ہوتا ہے تو وہاں سب آگاہ ہیں. تو میں یہ جو کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ہم نے پتہ ہے نا کندھا کے ساتھ کندھا نماز میں. اس کی لاجک کیا ہے، کیوں ملایا جاتا ہے؟ اور بھی اس کی لاجک ہے، تفسیر نبی علیہ السلام جانتے ہیں، بیان کی ہوئی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اس کی رحمت کس پر اتر رہی ہے. کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے، جس پر اترے گی اس سے ٹرانسفر ہوگا، جس پر نہیں اترے گی ادھر بھی چلتی چلی جائے گی، ادھر بھی جائے گی. سارے اس حریص ہیں. یہ حرص ہوتا ہے مجھ پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو. ہمیں سب بندی، ہمیں باہر سے کوئی بندہ دیکھے وہ تو حیران ہو جائے گا کہ یار پڑھنے نماز آئیں گے کہ ادھر ڈیزائن بیٹھے، ادھر بیٹھے، ادھر سلیقے سے ساتھ بیٹھنا چاہیے. نشست پر خالی جگہ ہے. یہ جو رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ سب بندی ہو تو آپ پاؤں پھلانگ کر کندھے آگے نہ جاؤ. جو جتنے کندھے پھلانگے گا، قدم اٹھائے گا، جہنم میں اپنا مقام بنائے. بھائی سن لے رسول اللہ کی. تو آپ دوسروں کو آپ کی وجہ سے کوئی گناہ گار جگہ بچی ہوگی، پیچھے ساری سب مکمل، اس کی مجبوری ہوگی آگے آنا. مجبوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بہتر ہے پھر ہم دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں. صف بندی پہلے ہی قائم کر لینی چاہیے. صف بندی پہلے ہی. اچھے لوگوں کی سلیقہ شعار، وفا شعار لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو علاقی و تکفیل اشارے سے بھی سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے تو بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہے. اللہ آپ سب کو مجھے عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض ہے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے. تو صرف کھانا پینا ہی ترک کر دینا اس کا نام روزہ نہیں ہے. بہت ساری اور بھی بات کی چیزیں ہیں جو ویسے بھی حرام ہے، رمضان میں تو بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہے. جس طرح بد نگاہی ہے، رمضان راتی بندہ کر سکتے ہیں، روزہ کھول کے بد نگاہی غلط پاڑا تو غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے. جی بولے تھوڑا بولنا نہیں دیکھ سکتا. رمضان کے علاوہ عید والے دن جائز ہو جاتا ہوگا شاید.
عید کے بعد جائز ہو جاتا ہے، رمضان سے پہلے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں حرام درج ہے، بیان کیا ہوا ہے کہ بد نگاہی، ٹھیک ہے، بد نگاہی جان بوجھ کر کرنے والا اور ہمیشہ کرنے والا، اس غرض اور لالچ سے بازار مارکیٹ میں گھومنے والا لعنتی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اب بتائیں نا وہ پھر کیا ہوگا؟ اس پر لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ ایک نوجوان آیا، صحابی ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے ایمان لایا، کچھ ٹائم بعد دوبارہ حاضر ہوا، اس نے آ کر کیا، رسول اللہ میں اجازت طلب کرتا ہوں ایک چیز کی۔ سرکار نے فرمایا ہاں کیا بات ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں زنا کروں۔ تلواریں نکالی صحابہ نے، سرکار نے فرمایا تلوار اندر رکھو، میرے نال گل ہو رہی ہے تو سنا ہو رہی ہے، اندر رکھو۔ اس کو پاس بٹھایا پیار سے، آرام سے، پانی شانی سارا کچھ معاملات دیے، پھر اس سے ایک سوال کیا، فرمایا کیا ہے نوجوان، تو یہ چاہتا ہے نا، تو نے خواہش کی، ارادہ کیا، تو اجازت طلب کرتا ہے کہ میں تجھے رخصت دے دوں کہ تو زنا کر، تو مجھے یہ بتا تو پسند کرے گا تیری ماں سے بھی کوئی زنا کرے، تیری بہن سے بھی کوئی زنا کرے، تیری بیٹی سے، تیری رشتہ داروں سے، تیری بیوی سے؟ جواب اس نے کیا دینا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ہاں کی ہوگی یا بولا کرے تھوڑا، اس نے نہ کی ہے، وہ کون چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا میری ماں سے کوئی زنا کرے، میری بہن سے کرے، میری بیٹی سے کرے، میری رشتہ دار سے کرے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس کی رخصت اور اجازت تو لے رہا ہے نا، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بولے تھوڑا بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، رشتہ دار ہے۔ جس طرح تو نہیں نہ چاہتا کہ تیری مزدوروں سے کوئی زنا کرے، اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پھر اس کے اندر غیرت تھوڑی تھوڑی جاگی کہ میں نے بات غلط کی ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے تو ایک دل میں بات آئی ہے، میں نے اجازت طلب کی ہے، آپ نے سمجھایا ہے تو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، سالیوں سے نکاح ہوتے، سسوں سے گھر میں لے آتے، کہتے جی تو بھی آ جا، تو بیٹی بھی تیرے گھر ہی ہے نا، میرے گھر باہر جو کرے گا تے گھر آ جا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ انقلابی پھونک ڈالی ان کے اندر، پھر وہ مقام بیٹیوں کو دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی کسی مارکے میں صحابہ کے، وہ کفار کی طرف سے تھی اور ادھر آ گئی صحابہ کے پاس اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ حاتم طائی، بنو طائی قبیلے کی، حاتم طائی کی بیٹی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، طائی بنو طائی قبیلے کی، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ تھوڑا بولے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں احترام دینے والے بندے میری بات سنیں گے، میں آپ کے ساتھ، میں وہ فضیلتیں میرے پاس ہیں میں بیان، لیکن میں وہ دکھ درد بیان کروں گا اپنے درد دل کے، کہ جو ضروری باتیں ہیں جس میں معاشرے میں ہم سب ملوث ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم ایسی چیزوں سے بھی بچتے نہیں ہیں، اللہ محفوظ رکھے، بچنے والے بھی ہیں، جن کو اللہ بچاتا ہے وہ بچے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دوپٹہ لاؤ، اس کے سر اڑو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی ہے تو عورت نا، نہیں سمجھے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چلے تیری میری کی ہونی ہے، تھی تو تھی ہونی ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ تیاں والے بولو جنہ تیاں کا رہن ہے تے سب عورتوں کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذرا سبحان اللہ کا بغیرت بندہ نہیں میں کہتا اس کو، ٹھیک ہے، اس سے میں نے بات ہی نہیں میں کرتا۔ جس کو اپنی بیٹی دوسروں کے بیٹیوں کے چہروں میں نظر نہ آئے، وہ کیا مسلمان ہے یار؟ وہ کیا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ دوسری کی ماں میں اپنی ماں نظر نہ آئے، جس کو بات کڑوی ہے لیکن گھٹنی پیسی برداشت کرنی پیسی، دوسری کی ماں میں اپنی ماں نظر آنی چاہیے۔ بولو تھوڑا، اسا ماں جی نہیں کہنے ہو، اماں جی اماں جی اماں جی، بڑھیاں ماما ہونیاں، ہر بندہ کہتا ہے اماں جی ماں جی ماں جی، ہر دوسرے کی ماں اپنی ماں ہو سکتی ہے، پیو ایک ہی ہے نام ہے سارے آخر۔ کسی کے بھان کو اپنا باپ نہیں بنا کہ ابو جی کدے سنے، کوئی نہیں کہے گا۔ اماں جی امی جی ماں جی دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، ابا ایک ہی ہونا ہے سارے آخر۔ ابا اس لیے تو معاشرے میں بھی جیل سے جیل بندہ
بھی نہیں کہتا کہ ابو جی گل سن سو جی، کسی کے ابو کو اپنا ابو انکل تایا کہہ لے گا، چاچا ماما کہہ لے گا، ابو جی نہیں کہتا، دوسری کی ماں کو امی جی بھی کہہ سکتا ہے۔ حلال معاشرے میں، با وفا معاشرے میں، سلیقہ شعار معاشرے میں یہ طریقہ ازل سے رہا ہے کہ ان کو دوسروں کی ماں میں اپنی مائیں نظر آتی ہیں۔ جس کو نظر آتی ہیں سبحان اللہ کہے، سب کو الحمدللہ آتی ہیں۔ ہم احترام کرنے والے مسلمان ہیں، دوسروں کی ماں بیٹوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ وہ معاشرہ گندا ترین معاشرہ ہے، وہ یزیدیزم معاشرہ ہے کہ جس کو نہ بیٹی نظر آئے، نہ بہن نظر آئے، نہ رشتہ دار نظر آئے، اس میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کان بھی ہے سنتا نہیں، آنکھیں بھی ہیں دیکھتا نہیں، دل بھی ہے سمجھتا نہیں، اس کو اندر حق سمجھ نہیں آتا اسے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانور ہے جس کو دوسرے کی ماں، بیٹی، بہن نظر نہیں آتی نا، وہ کیا ہے؟ سارے بولیں اور جانور ہے۔ وہ بکرا ہوتا ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، جس ماں سے پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ غلط نظریہ رکھ لیتا ہے، بکرا ہوتا ہے۔ وفا والا ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، دوسرے کی ماں بہنوں کا احترام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سارے بولیں کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے۔ یہ جو رمضان ہے، روزہ رکھنا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سابقہ گناہ اتنا معاف ہوتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ احتساب یہ ہے نظر تھلے، پردہ لا لو، دماغ پر بھی، سوچ پر بھی، دل پر بھی۔ یہ پردہ اگر ہم نہیں لگائیں گے پھر اللہ لگائے گا، پھر حق کی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اس کا کیا کرو؟ گل بھول گئی تو سام اور دوپٹہ تو اوڑھ نہیں دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ انہا یہودیہ، ہے تو یہودی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو عورت ہے نا، تیری میری کی ہونی ہے؟ تھی تے، اور سارے بولو تھی تے، تھی ہونی ہے، تیری میری کی ہونی ہے۔ فرمایا اس کا دوپٹہ توڑو، دوپٹہ توڑو، دوپٹہ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پانی شانی یہ احترام کہا اس کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا، واپس بھیجا۔ اس نے جا کے دستک دی نا، اندر سے بائی نکلا تو 6-7 بندے نال مرد، ایک عورت، وہ تو اس کی غیرت تھوڑی بہت تو زندہ ہی ہوگی شاید، اس نے جوش میں تلوار نکالی تو بہن نے کہا تلوار کو اندر رکھ، اتنی میری عصمت کی حفاظت تو نہیں کر سکتا جتنی محمد کے غلاموں نے کی ہوئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام وہ ہوگا کہ جس پر یہودی بھی اہتمام کرے، احترام کرے اور وہ ان کا احترام کرے۔ میں ایک روک کر بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی علیہ السلام کے پاس یہودی اپنی امانتیں رکھواتے تھے کہ نہیں رکھواتے تھے؟ یہ جو امانت، امین اور صادق آپ کو لقب ہے، یہ مسلمانوں نے نہیں دیا، یہودیوں نے دیا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے دیا ہوا تھا؟ یہودیوں نے۔ امانتیں پاس رکھواتے تھے رسول اللہ کے پاس، یہودی رکھواتے تھے، کافر، اہل کتاب، مسلمان نہیں، مسلمان صحابہ تو بعد میں ہوئے، پہلے ہی رکھواتے تھے۔ اور جب آپ ہجرت فرما کر گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بتلایا کہ اے امانتہ نے تو فلاں فلاں بندے یہودیوں کے نام سے یہ لسٹ پوری تھی، مسلمان تو ساتھ جا رہے تھے۔ یہ میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان تو مہاجرین ہو رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو امانتیں کس کی تھی؟ سارے بولیں یہودیوں کی۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوگا، کافر بھی اگر امانت رکھے نا، رنجش بھی پیدا ہو جائے، جانا بھی کہیں پڑے تو پھر بھی واپس لٹا کے لایا جائے۔ امانت واپس اپنے اہل کو، جس کی امانت ہے اس کو واپس بولے چھوڑا لٹا دینی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ جو خانگی زندگی ہے آپ کی میری، یہ سخت ہونی چاہیے۔ نماز میں، مسجد میں ہم آ گئے، ہم سب ادھر بڑے پاک باز اور صاف شفاف ہیں، ہمیں پتہ ہے ماما نماز میں پڑھنے آئے ہیں نا، ہمارے ایمان کا جو کسوٹی لگے گی، چیکر لگے گا، وہ معاملات دنیا میں لگے گا۔ ایمان کے پر چیک ہوئے گا جی باہر والے دنیا میں۔ جب ہم دکان پر جائیں گے، بازار میں جائیں گے یا دکان پر بیٹھیں گے، چیزیں بیچیں گے، لیبل لگائیں گے، قیمتیں رکھیں گے،
آپ بازار جائیں گے ہمارے معاملات دنیا کسی کے ساتھ ہوں گے، الجھ جاتے ہیں بعض معاملات، لیکن اتنا کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ آمنا سامنا ہو، آنکھیں سامنے رکھیں، نیچے نہ ہو، کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے کسی کی ذات پر۔ تعلقات خراب بھی ہو جائیں تو وفا خاندانی شرفا لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ ان کے معاملات نجی زندگی جو ان کے پاس راز روز ہوتے ہیں وہ تشت اسباب نہیں کرتے، کیچڑ نہیں اچھالتے ان پر، کیچڑ بولے سارے کیچڑ نہیں چھوڑتے، نجی زندگی تھی اور کہہ رہے الجھ گئے ہیں معاملہ، بس تو چھوڑ دے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، کیا دے دیا جی سارے بولیں؟ طلاق دے دی، پہلی دی، دوسری دی، تیسری دی، مغلظ ہوئی تو چلی گئی، وہ ایک دی نا تو ہوتے ہیں لوگ ٹو لینے والے، کیا ہوا جی؟ اچھا جی کیا ہوا، کیوں معاملات خراب ہونے؟ کہا کہ تو بڑا بغیرت آدمی نہیں ہے، میری نجی زندگی میں تو مداخلت کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے والا، چلا جا۔ دوسری دی، تیسری، طلاق ہو گئی، پھر ٹو لینے آیا، اچھا جی چلو پہلے تو معاملات اور تھے نا، تیری بیوی تھی، اب تو نہیں ہے نا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو صحابی رسول جس کو نبی علیہ السلام نے تربیت یافتہ کیا ہوا تھا، جو رسول اللہ کے مکتب مدرسہ میں پڑھا ہوا تھا، رسول اللہ سے ٹریننگ لی ہوئی تھی، اس نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ پہلے تو میری بیوی تھی نا، میں نے اس لیے نہیں بتایا، اب میری ہے ہی نہیں، میں کسی غیر محرم کے بارے میں کیوں بات کروں، چلا جا بھاگ جائے یہاں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئیے نہیں آئی؟ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین ہمیں سکھاتا ہے، کسی کے ٹو میں رہنا، کسی کے تجسس میں رہنا، جاسوس بننا۔ یہ باقاعدہ سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ ٹو میں نہ رہا کرو، اگر ٹو لینی ہے نا، گناہ چیک کرنے ہیں، پھر لوگوں کے نہیں، پھر اپنے گریبان میں دیکھا کر تو کتنا پاپی ہے، دوسروں کو نہیں۔ اگر چیک کرنا ہے تو پھر دوسروں کو نہیں، گناہ چیک کرنے ہیں، پھر کس کو چیک کرنا ہے جی؟ اپنے کو۔ نیکیاں اگر دیکھنی ہے تو پھر دوسروں کو دیکھنا ہے کہ تیرے سے بڑھ کر وہ نیک ہیں۔ اگر گناہ گار دیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ، پھر دوسروں کو چیک کرنا چھوڑ دے۔ ہم معذرت کے ساتھ میں عرض کرنے لگا ہوں، رمضان آتا ہے، بعض میں یہ نہیں کہوں گا وہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہوں گے، ٹائم نہیں ہوتا، گھر میں دفتر میں اپنی جاب پہ جہاں جہاں لوگ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتا نہیں پڑھتے، لیکن بعض جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں تو نیوں کو گھورتے ہیں، اور ہونا آگے بتا گیا نا شیطان فلاں ہو گیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ گھر اللہ کا، بندہ اللہ کا، نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کا، تو کون ہوتا ہے کسی کو پوچھنے والا؟ بے شک بات چھوڑ دو ان کو، وہ بیچارے ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے گھوریں گے کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ کا گھر ہے، اونچی آواز سے بولیں، کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کیا خبر تیری میری پورے سال کی منہ پہ مار دے اور اس کی ایک دن کا سجدہ قبول ہو جائے، اللہ اس کو جنتیوں میں شامل کر دے اور تم اپنے سال کی گمانڈ میں پھرتا رہے تو پھر کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی پر حد جاری کی، ایک صحابی پر حد جاری کی، اس شارب تھا یا اس سے کوئی زنا ہوا، جو بھی معاملہ ہوا، حدیث نبوی ہے، حد جاری کی، شرعی حد۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے بولیں، کیا جاری کیا؟ حد جاری کی صحابی پر، اس سے گناہ ہوا، حد جاری ہوگی، اس نے اپنا جو شرعی حد تھی بھگت کر، تو کسی بعض صحابہ تھے تو 6 مگویاں ہوئیں اس کے بارے میں، کوئی اچھے الفاظ نہیں یاد، نبی علیہ السلام نے سن لیے کوئی ٹھیک الفاظ اس کے بارے میں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہوتے ہیں اس کے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ اس نے گناہ کیا، اعتراف کر دیا اور اس نے سزا بھی بھگت لی، اور تم خواہ گناہ لے رہے ہو، وہ تو بہت بھی ہو گیا ہے، وہ تو کیا ہو گیا نہیں بولیں، وہ توبہ کر کے پتہ نہیں کدھر پہنچ گیا، کہ تم الزام تراشیاں غیبتیں اور چغلیاں اور ادھر کی ادھر اٹھا کر وہ پتہ نہیں توبہ کر کے کہاں پہنچ گئے، اور تم چغلیاں لگا کر کدھر گناہ مطلب وہ سب ہو رہے ہو، اپنے اوپر لے رہے ہو خواہ گناہ۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، جہاں رمضان المبارک ہمیں پانی پینے سے روکتا ہے نا روزہ، وہاں غیبت کرنے سے بھی روکتا ہے۔ کس سے روکتا ہے جی؟ سارے بولیں، غیبت کرنے سے روکتا ہے۔ قرآن میں وہی سورہ حجرات کا دوسرا پارہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ اس طرح کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا،
اپنے سگے بھائی کا مردار سگے بھائی کا گوشت کھائے نوچ کر. قرآن پاک ہے سورۃ الحجرات دوسرا رکوع پڑھیں جا کے. جو غیبت کرتا ہے مسلمانوں پر، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، یاروں کی، گلی کچوں میں ادھر ادھر بات ہو رہی ہے، کیوں جی ٹائم پاس ہو رہا ہے، او بھائی چلے پانی دے لو، تو منع کیتا ہے تیرے رب نے، او منع کر لیا، تو نے روک دیا، گلا خشک ہے، تھوک تیرا خشک ہے، زبان خشک ہو گئی، لیکن تو بات نہیں کرتا، کہتا ہے جی اللہ نے منع کیا. یہ تو اللہ نے منع کیا، تو غیبت بھی تو اللہ نے منع کی ہوئی ہے نا، غیبت بھی اللہ نے منع کی ہوئی ہے. تو اس چھوٹے معاملات میں جو اس طرح کے معاملات ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. یہ رمضان المبارک پریکٹس ہے سال بھر کے لیے، ایک مہینہ ہوتا ہے کہ ہم ریگولر ہو جائیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں منع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو کھلانے والا ہے، بڑی بڑی دنیا کھاتی ہے. جو ایک ہرن، شیر ایک ہرن صبح ناشتہ کرتا ہے، اس کو جنگل میں ہرن روزانہ مہیا کر دیتا ہے اللہ. تیری ایک روٹی کھانے نہ کھانے نال اس کی کبریائی میں فرق ہے. سارے بولے، سر نہ مارے، اونچی آواز سے بولے، فرق ہے. ساری دنیا کو کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو. اور بولو کس کا؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا. اونچی آواز سے بولو. اور دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ کون دیتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا رہا؟ اس کائنات میں کون دیتا ہے؟ تیری ایک روٹی صبح شام چھوڑنے نال، چاہ دیڑی سگریٹ دو چار چھوڑنے نال اسا فرق نہیں پہنا. ساری دنیا بھی کھاوے تو پھر بھی اکبر. ایک بندہ روزہ نہ رکھے اور پھر بھی اکبر ہے. ساری دنیا اگر روزے دار ہو جائے وہ پھر بھی اکبر ہی ہے، وہ بڑا ہی ہے. وہ تینوں میں مصیدہ کرتا ہے، 2-4 دن 3 دن روتی دن چند حلال چیزیں چھڑوا دیتا ہے تاکہ تو حرام بھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیں، کیا کریں؟ حرام بھی چھوڑیں، بدنگاہی سے بچیں. انشاءاللہ ہم بچیں گے سارے بولیں. غیبت سے بچیں گے انشاءاللہ، الزام تراشیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، حلال کھائیں گے انشاءاللہ. کسی کی ماں بیٹی ہوگی تو مگر موٹر سائیکل نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. سارے بولے انشاءاللہ. اگر اپنی بہن تیاں موٹر سائیکل تے گڈی تے کالج لے کے جا رہے ہیں تو جتنیاں 30-40-50 آگے تھلیاں نے وہ بھی اس نام دیا نے انہاں بھی اپنی تھی بہن سمجھا گے. سارے نہیں بولے، اونچی بولو نا. اینو میں شک ہو جانا ہے نا. اونچی آواز نہ، اونچی آمین آکھو انشاءاللہ. اونچی آواز سے بولے. اگر اپنی تھی بہن کو موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، 30-40-50 جا رہی ہیں، وہ بھی اپنی تیاں جیسے ہیں، ان کا بھی احترام ویسا ہی کریں گے جیسے اپنی کا کرتے ہیں. یا میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، جو صحابی نے کہا مجھے زنا کی اجازت دی، آپ نے فرمایا دے دیتا اگر تو چاہتا تیری ماں سے، تیری بہن سے، تیری بیٹی سے، تیری رشتہ داروں سے کوئی زنا کی اجازت دے، میں سب کو دوں. اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں چاہتا میری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ظلم کرے. فرمایا اگر تو نہیں نہ چاہتا تو پھر کوئی بھی نہیں چاہتا. تو اگر دوسروں کی حفاظت کرے گا، بلڈنگ بڑے دروازوں سے حفاظتیں نہیں ہوتی، حیا سے گھروں میں حفاظت ہوتی ہے. پرانے دور میں کچے مکان، دروازے میں نہیں ہوتے تھے، کپڑے لٹکے ہوتے تھے، لیکن حیا کی خوشبو آتی تھی اندر سے. دروازوں سے، دیواروں سے حفاظتیں نہیں ہوتی. حفاظتیں اللہ کے احکام پر پابند ہونے سے حفاظتیں ہو جایا کرتی ہیں. اونچی آواز سے بولیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ کی حفاظت، ذمہ اللہ کے ہو جائے. وہ کچا دروازہ بھی ہے نا، اینڈ پرانے دور میں اس طرح کپڑے نہ پہنے ہونے، اس طرح ٹھیک ہے، ادھر بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اگر نہ اس کے ذمے میں اپنے آپ کو دیا ہوا ہو تو بڑے بڑے پکے لرز جاتے ہیں، پکے لرز جاتے ہیں. حیا دار رہیں گے انشاءاللہ. ہم سارے بولے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو مجھے رمضان کا صحیح معنوں میں احترام و انصرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.